آج کیا ہے؟ اللہ نے آدم کو صفوت دی مگر خیر امت نہیں دی، نوح کو شکر کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، ابراہیم کو خلت دی مگر خیر امت نہیں دی، اسماعیل کو ذبح و ایثار دیا مگر خیر امت نہیں دی، داؤد کو قوت دی مگر خیر امت نہیں دی، سلیمان کو بادشاہت دی مگر خیر امت نہیں دی، زکریا کو بشارت دی مگر خیر امت نہیں دی، یحییٰ کو استقلال کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، ایوب کو صبر کی معراج کرائی مگر خیر امت نہیں دی، شعیب کو عدل دیا مگر خیر امت نہیں دی، حضرت موسیٰ کو وہ قوم بنی اسرائیل دی جس کی فضیلت کے ترانے قرآن نے پڑھے مگر ان کی امت کو بھی خیر امت نہیں کہا، حضرت عیسیٰ کو مسیحائی دی مگر خیر امت نہیں دی، اور ہم قیامت تک خیر امت، قیامت تک خیر امت، شاندار امت، لاجواب امت، بے مثال امت، مہان امت۔ معاملہ کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رب کے کرم نے رہنمائی کی، آواز آئی، کہا سن، توجہ رہے، سن، تو امت کو دیکھ رہا ہے اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا، ارے نادان، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ۔ جشن عید میلاد النبی ہے، ایک بالکل میلادی عنوان، ایسی مشہور و معروف آیت کریمہ کہ نہ جانے کتنے چچا بچپن سے لے کر 55 تک سنتے آ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہیے۔ آسمان پہ جیسے ہی ربیع النور کا چاند دکھتا ہے، ہر سنی دل کی دھڑکن اسی آیت کی تلاوت کرنے لگتی ہے۔ پھر بھی میں ترجمہ کر دوں تاکہ ترجمانی بھی ہو جائے اور سمجھنے میں تھوڑی آسانی بھی ہو جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، مبعوث کیا یعنی بھیجا۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اس میں لقد ہے، لقد سے شروع ہے، یعنی ایک تو لام تاکید اور اس پر قد حرف تحقیق، یعنی بات جو کہی جا رہی ہے وہ بالکل پکی ہے، حقی ہے، نکی ہے، نشاندہ، وداؤٹ اے ڈاؤٹ، اس میں کوئی شنکوچ نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ تو جو بات کی جا رہی وہ بالکل نشاندہ، اور کیا کہ اللہ نے احسان کیا، دیا کیا مومنین پر جو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اچھا، احسان تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ بنگلہ میں کیا کہتے ہیں احسان کو؟ ہاں دویا، وہی تو میں نے کہا، انڈیا میں نہ کہیے گا دویا ورنہ دھویا سمجھیں گے۔ دیا، اللہ نے احسان کیا یعنی دیا کیا۔ اگر کسی کو 1000 روپے کی 1000 ٹکا کی ضرورت ہے اور آپ نے اسی وقت آن دا اسپاٹ دے دیا، اسی کو احسان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں اسی کو بگ فیور کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے 1000 ٹکا دیا اور اس کے بعد پورے سید پور میں شور مچا دیا، میں نے اسے 1000 دیا، میں نے اسے 1000 دیا، میں نے اتنا کہا کہ دوسرے دن وہ 2000 ٹکا لے کے آیا اور کہا بابا جی 2 لے لو مگر چپ ہو جاؤ۔ کیا سمجھے آپ اس مثال سے؟ کہ احسان کرنا اور ہے، احسان کر کے جتانا اور ہے۔ جتانا سمجھے نا؟ بتا دینا کہ میں نے احسان کیا، اسی کو کہتے ہیں جتانا۔ کرنا اور ہے، جتانا اور ہے۔ ہمارے بنگال میں، اس پار بنگلہ میں تو بہت زیادہ، یہاں کم دیکھا کہ جلسے میں نہیں بھائی بہت چندہ،
پوری رات خالی چندہ، اور جب ہم لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کرسی پہ تو اور چندہ، حضور کو گواہ بنا کے چندہ، اور چندہ دینے والے بھی ماسٹر۔ تو وہ جب 100 ٹکا لے کے آئے گا تو اب لے کے آیا تو جا نہیں رہا، ارے بھائی جانا دے دیا، کہ نہیں پہلے میرا نام لو کہ میں نے دیا، تو پھر وہ نعرہ لگاتا ہے 100 ٹکر داتا زندہ آباد۔ یہ نام لینے کا مطلب کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں احسان جتانا۔ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، احسان کرنا اور ہے، اور احسان جتانا، ادھر والے بولو، زور سے بولو، ادھر والے بولو، یہی اور قابل غور ہے۔ آج بالکل کلکتہ میں ایسے ہی جلسہ ہوتا ہے، آدھے ادھر آدھے ادھر آدھے ادھر، پھر بھوج۔ آج مجھے لگ رہا ہے جیسے میں زکریا اسٹریٹ یا مٹیا برج میں بول رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ دیکھیے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی بہت بڑی کرپا ہے، دیا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ بہت بڑی دیا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ کتنی بڑی دیا ہے کہ غلام حبیب رحمان بنایا۔ میں اپنے گھر کی طرف سے کہوں تو اس فقیر کو غوث اعظم کی سنتان بنایا۔ یہ ساری دیائیں ہیں، احسان ہیں، مگر اللہ پاک نے یہ نہیں کہا پورے قرآن میں کہ میں نے تمہیں انسان بنا کر احسان کیا۔ He never said in whole قرآن پاک that I have done a big favor upon you to create you as a human being۔ ایسا اللہ پاک نے نہیں فرمایا۔ اس نے ہمیں مسلمان بنایا مگر یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا۔ اس نے غلام حبیب رحمان بنایا مگر یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا۔ اس رب نے دھرتی بنایا، گگن بنایا، پون بنایا، ہمارے لیے آکاش بنایا، ہمارے لیے پاتال بنایا، ہمارے لیے سورج، ہمارے لیے چندرما، ہمارے لیے گگن، ہمارے لیے پون، ہمارے لیے برگ و ثمر، ہمارے لیے شمس و قمر، ہمارے لیے شجر و حجر، ہمارے لیے ساری دنیا اس نے بنائی انسان کے لیے، ہمارے لیے۔ مگر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سورج بنا کر احسان کیا، سمجھ رہے ہو؟ چاند بنا کر احسان کیا۔ اس نے نہیں کہا کہ میں نے ساگر بنا کر احسان کیا۔ حد تو یہ ہے کہ یہ منہ جس سے آپ بولتے ہیں یہ کتنا قیمتی ہے، کتنا بہمولیہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ اسی منہ سے ہم بولتے بھی ہیں، اسی سے پڑھتے بھی ہیں، اسی سے کھاتے بھی ہیں، اسی سے پیتے بھی ہیں، اور اللہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر یہ منہ یہاں نہ ہوتا نا، ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہ ہوتے۔ یہ کتنی بڑی کرپا ہے اس کرپالو کی، کتنی بڑی دیا ہے اس دیالو کی، کتنا بڑا احسان ہے اس محسن مطلق کا کہ اس نے منہ بنایا مگر یہ نہیں کہا کہ ہم نے منہ بنا کر احسان کیا۔ آنکھ اتنی قیمتی، اس سے جو درشٹی نکلتی ہے جہاں تک اثر ہو وہاں تک نظر ہے۔ آنکھ کتنی قیمتی ہے اس سے پوچھو جو اندھا ہے، نابینا ہے، کانٹ سی، بلائنڈ ہے۔ یہ آنکھ نہ ہو تو نہ تم کعبہ دیکھ سکتے ہو، نہ مدینہ دیکھ سکتے ہو، نہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ سکتے ہو، نہ اپنے پیر کا جلوہ دیکھ سکتے ہو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آنکھ بنا کر احسان کیا۔ توجہ ہے، جان بنائی، اس سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جان نہ ہو تو جہان بیکار۔ دل بنایا، دل میں دھڑکن دی، اس سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے؟ لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں جیون دے کے احسان کیا، ہردے دے کے احسان کیا، دل بنا کر احسان کیا، نہیں فرمایا۔ پکی بات ہے نا؟ ادھر والے بولو، پکی بات ہے۔ سب کچھ بنایا، احسان تو کیا مگر جتایا نہیں، جتایا نہیں۔ مگر جب 12 ربیع النور کی
صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، آقا ہمارا، ہمارا شنار نبی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، احسان تو کیا، مگر یہ وہ احسان ہے کہ اسے چھپایا نہیں، چھپایا نہیں، جتا دیا۔ سب کچھ بنا کر احسان کیا مگر جتایا نہیں، محبوب کو بنا کر احسان کیا تو چھپایا نہیں، دل بنا کر احسان کیا جتایا نہیں، جان بنا کر احسان کیا جتایا نہیں، اور نبی کو بھیج کر احسان کیا جتا دیا، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ میرا نبی تمہارے دل سے زیادہ قیمتی، تمہاری جان سے زیادہ قیمتی۔ نبی ہمارے دل سے زیادہ قیمتی، ہماری جان سے زیادہ قیمتی، اتنے قیمتی۔ اور جب اس قیمت کا اندازہ سب کو ہوا، تمام اہل سنت کو ہوا، تو سنیوں نے بھی فیصلہ کر لیا، اب جان رہے یا نہ رہے، میں رہوں یا نہ رہوں، ہم آگے رہیں نہ رہیں، ہم اپنی اولاد کا جنم دیوس تو بھول سکتے ہیں، اپنے بچوں کا برتھ ڈے ہم بھول سکتے ہیں، مگر عزت رب کعبہ کی قسم ہم مصطفیٰ آپ کا میلاد نہیں بھول سکتے۔ اب تو اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بھیج کر احسان کیا، مومنین پہ یہ احسان کیوں جتایا؟ توجہ سے پہلی وجہ سنو، بڑے مولانا چھوٹے مولانا کی اگر تعریف کر دیں تو چھوٹے مولانا چھوٹے نہیں ہوتے، وہ بھی بڑے بن جاتے، کیونکہ جب بڑا اپنے چھوٹے کی تعریف کرتا ہے تو چھوٹا چھوٹا نہیں بڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غریب نواز نے تعریف کی تو قطب الدین قطب الاقطاب ہو گئے، فرید الدین گنج شکر ہو گئے، نظام الدین محبوب الہی ہو گئے، سراج الدین آئین ہند ہو گئے، علاء الحق گنج نبات ہو گئے، اشرف جہانگیر غوث العالم ہو گئے، کیونکہ تعریف کرنے والا بڑا۔ اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتاؤ، اگر غوث پاک کسی کی تعریف کر دیں، انہی کا مہینہ چل رہا، اندازہ لگا پاؤ گے اس انسان کا جس کی تعریف بڑے پیر کر دیں؟ کون؟ پیر پیراں میر میراں، شاہ جیلاں، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ ارے تعریف تو بڑی بات، توجہ چاہوں گا، ادھر والے تو بولنے لگے، ادھر والے ابھی تھوڑا سست پڑ رہے ہیں۔ تعریف تو بڑی بات، بغداد کی پہاڑوں میں یہ منظر دیکھا کہ اگر میرے دادا پیر غوث اعظم اپنا پاون پوتر چرن کسی بندے کے کاندھے پہ رکھ دے تو اس پر بھی ولایت ناز کرنے لگے۔ اچھا، پھر اگر کسی کی تعریف علی کر دیں، وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ تعریف تو بڑی بات ہے، روایات گواہ ہیں کہ علی حیدر نے اپنے ایک بیٹے، توجہ رہے، ایک بیٹے امام حسن کو کاندھے پہ بٹھایا تو امامت ناز کرنے لگی، اور دوسرے بیٹے حسین کے گلے کو چوما تو شہادت ناز کرنے لگی۔ پھر اگر کسی خوش نصیب کی تعریف ہمارے نبی کر دیں، امر نبی، شنار نبی، موہان نبی، اللہ نبی،
سپریم نبی وہ کون؟ راحت قلب و سینہ، سرکار مدینہ، رحمت و نور کا خزینہ، علم و حکمت کا گنجینہ، ارے جناب نوح کا سفینہ، اب تو کہہ دو خوشبودار جن کا پسینہ، جن کے نام پہ ہم سنیوں کا مرنا، ہم سنیوں کا جینا، یعنی احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعریف تو بڑی بات، پرشنسا تو بڑی بات، پریزنگ تو بڑی بات، صرف نبی نے مسکرا کر، توجہ چاہوں گا، مسکرا کر صرف دیکھا تھا، ابو بکر پہ صداقت ناز کرنے لگے، جناب عمر کو اپنا مشیر بنایا تو عدالت ناز کرنے لگی، عثمان کو اپنا داماد بنایا تو سخاوت ناز کرنے لگی، اور علی کو امت کا مولا بنایا تو ولایت ناز کرنے لگی۔ مگر اے مصطفیٰ جان رحمت کی امت اجابت، میں آپ سب کی بات کر رہا ہوں، سب کی، بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرانے والوں، آپ سب کی بات کر رہا ہوں، کفار کے سینے پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والوں، اے انطاکیہ کے کلیساؤں میں گھس کر اذان دینے والوں، اے دریائے دجلہ کی چھاتی چیر کر اپنے گھوڑوں کو دوڑانے والوں، اے نبی کے نام پر اپنا تن من دھن سب لٹانے والوں، نبی کا ایک اشارہ پا کر رات ہی رات مکے سے مدینے جانے والوں، اے شمع نبوت کے پروانوں، اے مصطفیٰ کی امت اجابت، اور آسان کر دوں، ایک دم آسان تاکہ سب سمجھ جائے، اے اہل سنت والجماعت، اور آسان کر سکتا ہوں میں، کروں، اے سنیوں، اب اس سے زیادہ آسان نہیں کر پاؤں گا، چاہے سمجھو یا نہ سمجھو، اے سنیوں، اے خوشبختوں، اے اچھے اچھے بھاگیہ والوں، اے اچھے مقدر والوں، توجہ چاہوں گا یہ جملہ ضائع نہ ہو خدا کے لیے، تم اپنی قسمت پر، اپنے لک پر، اپنے بھاگیہ پر جتنا فخر کرو کم ہے، جتنا پراؤڈ کرو کم ہے، جتنا ناز کرو کم ہے، کیوں؟ کیونکہ تمہاری تعریف صرف بندوں نے نہیں بلکہ بندوں کے خدا نے کی ہے، اور کیا کہہ کر تعریف کی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اونک مہان امت، شاندار امت، بے نظیر امت، لاجواب امت، میچلس امت ہو، تمام امتوں میں شان بہترین مہان انجوئی ہو، لاجواب ہو، فالوورز ہو، تمام امتوں میں۔ اپنے گریبان میں جھانک کے بتاؤ ایمانداری سے، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولیے، اچھا انجوئی، اچھا فالوور؟ زیادہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، صرف صبح سے لے کے شام تک، شکال سے لے کے راتری تک تم کتنا گناہ کرتے ہو، صرف اسے یاد کرو اور ایمانداری سے بتاؤ کیا ہم اچھے امتی ہیں؟ بولیے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی، ہم چادر تانے سو رہے، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ ظہر کے وقت مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، عصر کے وقت کرکٹ کھیل رہے ہیں، مغرب کے وقت کسی چائے کی دکان میں بیٹھے ہیں، اور عشاء کے وقت تو کہیں قہقہے لگا رہے ہیں۔ ہم اس قابل نہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے، جس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی کو مار دیں تو ڈھاکہ سے پہلے علاج نہیں ہوگا، پھر بھی روزہ نہیں رکھیں گے نہ جانے کتنے لوگ۔ کیا ہم اس قابل ہے کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ پیسہ اتنا ہے ٹکا کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پریشان، آیکر وبھاگ پریشان، پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے ٹائم سے۔ کیا ہم اس قابل ہے کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ پاسپورٹ پہ
دعا ہے، دبئی کی مہر ہے، لندن کی مہر ہے، سنگاپور کی مہر ہے، ہر جگہ کی مہر ہے، لیکن نہ حج کیا نہ عمرہ۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ زور سے بولو۔ ہم مانتے ہیں کہ جن اچھے اچھے چہروں کو دیکھ کے اچھا کہا گیا، ایسا ابو بکر اب ہماری جماعت میں نہیں، اب ایسے عمر ہماری جماعت میں نہیں، اب ایسے عثمان ہماری جماعت میں نہیں، اب ایسے علی نہ غوث اعظم جیسے ولی اب ہماری جماعت میں نہیں ہے۔ اے اللہ، جن اچھے لوگوں کو دیکھ کر تو نے اچھا کہا، ایسا اچھا تو کوئی نہیں، مگر یہ آیت تو قرآن تک قیامت تک پڑھی جائے گی کہ قیامت تک تم جیسی کوئی امت نہیں، کوئی امت نہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کیسی تھی، مگر کچھ تو تھے جو آدم کی صفوت کے گیت پڑھتے تھے۔ اللہ نے ان اچھوں کو اچھا نہیں کہا۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت بڑی سرکش تھی، مگر میاں کچھ تو تھے جو حضرت نوح کی ناؤ میں بیٹھے تھے۔ اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت داؤد و سلیمان کی امت بھی کوئی آئیڈیل نہیں تھی، مگر کچھ تو تھے کہ نہیں تھے؟ کچھ تو تھے جو حضرت داؤد کے مزامیر پہ رقص کرتے تھے، کچھ تو تھے جو سلیمان کے تخت پہ ناز کرتے تھے۔ اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا۔ راز کیا ہے؟ اللہ نے آدم کو صفوت دی مگر خیر امت نہیں دی، نوح کو شکر کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، ابراہیم کو خلت دی مگر خیر امت نہیں دی، اسماعیل کو ذبح و ایثار دیا مگر خیر امت نہیں دی، داؤد کو قوت دی مگر خیر امت نہیں دی، سلیمان کو بادشاہت دی مگر خیر امت نہیں دی، زکریا کو بشارت دی مگر خیر امت نہیں دی، یحییٰ کو استقلال کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، ایوب کو صبر کی معراج کرائی مگر خیر امت نہیں دی، شعیب کو عدل دیا مگر خیر امت نہیں دی، حضرت موسیٰ کو وہ قوم بنی اسرائیل دی جس کی فضیلت کے ترانے قرآن نے پڑھے مگر ان کی امت کو بھی خیر امت نہیں کہا، حضرت عیسیٰ کو مسیحائی دی مگر خیر امت نہیں دی، اور ہم قیامت تک خیر امت، قیامت تک خیر امت، شاندار امت، لاجواب امت، بے مثال امت، مہان امت۔ معاملہ کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رب کے کرم نے رہنمائی کی، آواز آئی، کہا سن، توجہ رہے، سن، تو امت کو دیکھ رہا ہے اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا۔ ارے نادان، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ۔ کیا ہے؟ آپ نے تو پہلے ہی کیچ کر لیا، آدھا جملہ میرے منہ میں رہ گیا، پھر دل تھام کے سنیے۔ امت کو نہ دیکھ، زور سے بولو، نبی کو دیکھ۔ کس کو دیکھ؟ توجہ چاہوں گا اگلے جملے کو اسی حوصلے سے سننا۔ امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ۔ کہا سن، جس طرح میرا نبی، شنار نبی، مہان نبی، پیارا نبی، سونا نبی، چنگا نبی، جس طرح ہمارا محبوب گروہ انبیاء میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے مہان ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اور مہان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی، ان لوگوں کی جن کا نام لے کے میں اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا، ان کی مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو گئی ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہم لوگ شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرتے ہیں۔ ان سے کہنا ہے کہو ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں، ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے نبی اچھے ہیں، ہم اس لیے پیارے ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ پیارے ہیں، ہم اس لیے انک بھولو ہیں کیونکہ ہمارے نبی بھولو ہیں۔ یہی تو احسان عظیم
اللہ پاک یہی تو فرما رہا، اے مومنو ہم نے اپنا محبوب تم میں بھیج کر احسان کیا، اور اس احسان کو اس لیے جتا دیا کیونکہ اگر نبی نہ آتے تو نہ تم اچھے ہوتے نہ سچے ہوتے۔ آئیے احسان نمبر 2 تو ہو گیا۔ پہلا احسان یہ کہ ہم اچھے امتی ہیں، دوسرا یہ کہ ہم نبی کی وجہ سے۔ احسان نمبر 3 کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا علماء سے اور سنتے آ رہے ہیں، آج بھی سن لو پوری توجہ کے ساتھ۔ پچھلی امتوں پر آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا عذاب آیا، سنا ہے؟ آپ لوگوں نے بھی سنا ہے؟ کسی پہ ہلکا عذاب، کسی پہ بیچ والا مڈل، اور کسی پہ تو اتنا بھاری، ایسا عذاب کہ خود بھی گئے پوری دنیا لے گئے۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں، اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بکھر گئے، کسی کو پتھر اوپر سے برسایا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو پر آگ برسا دیا، کسی کو تیز آواز سے مار دیا، سب پر عذاب آیا، ہلکا کسی پہ تگڑا، کسی پہ بہت تگڑا۔ جرم سب کے انیک تھے، بہت تھے، لیکن ایک جرم، ایک اپرادھ ایسا تھا جو کامن تھا سب میں، ساری پچھلی امتوں میں کامن تھا، مشترک تھا۔ وہ کیا تھا کہ پچھلی امتیں ان پر اللہ کا عذاب اس لیے آتا تھا کیونکہ وہ اپنے نبیوں کی انسلٹ کرتی تھی، توہین کرتی تھی، اپمان کرتی تھی، اپمان کرتی تھی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے اپنے نبی کی بہت توہین کی، بہت اپمان کیا۔ ایک دن تو یہاں تک کہہ دیا، قرآن میں ہے کہ قوم نوح نے کہا مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، اے نوح ہم تمہیں سادھارن منشیہ کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا عذاب آ گیا، ہم آرڈینری انسان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، تم نبی کیسے؟ تم تو ہماری طرح ہو۔ صرف اتنا کہا تھا، حضرت نوح ایک چٹان پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین کو کافروں سے پاک کر دو۔ ایسا طوفان آیا، طوفان سمجھے پوروڑے، ایسا پوروڑے آیا، ایسا فلڈ آیا کہ پوری دنیا ڈوب گئی، سے وہی بچے رہے جو نوح کی ناؤ میں بیٹھے تھے۔ نبی کی توہین ان جاہلوں سے کہو جو ہمارے نبی کو اپنی طرح سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، احمقو ہمیں جب نوح کی امت نوح کی طرح نہیں ہو سکتی تو پھر مصطفیٰ کی امت مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتی۔ عذاب آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت کا عالم یہ تھا شہوتم من دون النساء، ایسا امر شنیع، ایسا گھٹیا اور گندا کام کرتے تھے کہ شیطان بھی شرما جائے، اور جب نبی روکتے تھے ایسا نہ کرو تو نبی کا اپمان کرتے تھے۔ بلکہ قرآن میں تو ہے، انہوں نے کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، اے لوط اگر تجھ میں اور تمہارے رب میں ماد اللہ دم ہے تو آگ برسا دو، ہم کچھ نہیں، ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے، ہم کریں گے۔ بتاؤ اپمان کیا کہ نہیں؟ ایسا عذاب آیا، قرآن کی آیت پکار اٹھی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، سورہ شعراء پڑھ لینا۔ مختصر یہ کہ پچھلی امتیں توہین کرتی رہی، اللہ کا عذاب آتا رہا۔ حضرت ہود اور صالح کی امت قوم عاد و سمود اپنے نبی کی توہین کر گئی، توہین کیا، انسلٹ کیا، میری طرف دیکھیں، اپمان کیا، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔
قرآن کی آیت پکار اٹھی الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ الى آخر الواقعہ. اور لمبا رکوع ہے، میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. قوم سمود اپنے نبی کا اپمان کرنے لگی. اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو تیز اور تند آواز سے ختم کر دیا. ایسی آواز کی ڈر کے مارے سب مر گئے. اور قوم عاد کے لیے 7 دن 8 رات ایسی آندھی چلائی کہ انسان جو تھا وہ نیچے سے اوپر اڑتا تھا اور جب نیچے گرتا تھا کأنہم اعجاز، تو ایسا لگتا تھا جیسے کھجور کے پیڑ سے چھال ٹپک رہی ہو. جرم کیا تھا؟ نبی کا اپمان کرنا. زور سے بولو کیا تھا؟ سوچو کتنا خطرناک کام ہے نبی کا اپمان. ایک فرعون تھا، عذاب آ گیا. ایک نمرود تھا، عذاب آ گیا. ایک حامان تھا، عذاب آ گیا. ایک شداد تھا، عذاب آ گیا. برکت میلاد مصطفیٰ دیکھ، احسان دیکھ، نبی نے قدم رکھا، عذاب آنا بند. ایسے کام نہیں چلے گا. عذاب آنا. ایک فرعون تھا، وہاں آ گیا. یہاں مکے میں تو نہ جانے کتنے فرعون، لیکن پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. نہ جانے کتنے نمرود مکے میں رہتے تھے مگر پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. وہاں تو صرف حضرت نوح کو امت نے کہا کہ آپ ہماری طرح ہیں، عذاب آ گیا. یہاں تو سب کہتے تھے، آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جن کی شکل بھی نہیں ہماری طرح ہے، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. مصطفیٰ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. ان کے جسم پاک پر ناپاک اوجھڑیاں پھینکی گئی پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. طائف کی زمین پر انہیں لہو لہان کر دیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. شاب ابی طالب میں 2.5 سال نظر بند رکھا، ہاؤس ارسٹڈ رکھا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. رات ہی رات ہجرت کرنا پڑا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. اس کے بعد تو عالم یہ ہے کہ چل کر مکے سے مدینے پہنچے. ظالموں نے وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، بلکہ بدر و احد، خیبر و خندق نے میرے مصطفیٰ کو تلوار اٹھانا پڑا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. ارے نبی نے ظاہری طور پر آنکھ بند کی مگر ابو بکر کے سامنے منکرین زکوٰۃ کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. بلوائیوں نے حضرت عمر کو شہید کر دیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. سبائیوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. خارجیوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. یزیدی بھیڑیوں نے حضرت مولا حسین کو شہید کر دیا پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. فتنے آتے رہے. قدریت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا. جبریت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا. اعتزال کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا. الہاد کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا. نیچریت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا. رافضیت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا. اور سب سے آخر میں یہ سلفیت و نجدیت کا فتنہ آیا تو تمام فتنوں کی اماں پھر بھی عذاب نہیں آیا. اے عذاب تو رکا کیوں ہے؟ اے چاند تو پھٹتا کیوں نہیں؟ اے تاروں تم بکھرتے کیوں نہیں؟ اے سورج تم پلٹتے کیوں نہیں؟ اے آگ تو برستی کیوں نہیں؟ تیرے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. لوگ کتابوں میں لکھ کے کسی نے نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھا، معاذ اللہ پھر بھی عذاب نہیں آیا. کسی نے کہا نبی ہماری طرح رحمت للعالمین ہے پھر بھی عذاب نہیں آیا. کسی نے کہا نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں پھر بھی عذاب نہیں آیا. کسی نے کہا نبی کے پاس اگر بعض علم ہے تو اس میں نبی کی کیا خاصیت؟ ایسا علم تو جانوروں، پاگلوں اور سبھی اور بہائم کے پاس رہتا ہے. معاذ اللہ میں ان جملوں کو دوہرا نہیں سکتا، سید پور والوں دوہرا نہیں سکتا جو سعودیہ کی ایڈ پا کر ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ ڈالے پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. آؤ چلے قرآن سے پوچھیں. Let us ask to Quran. Oh Quran, tell us
ہمیں بتا، کیونکہ تو نے پچھلی امتوں پر آنے والے عذاب کی داستان بتائی ہے۔ اے قرآن تو بتا، پہلے تو عذاب آ جاتا تھا، اب رکا کیوں ہے؟ ابھی تک رکا کیوں ہے؟ تو سید پور والوں توجہ، قرآن کی چمکتی دمکتی مہکتی آیت نے اعلان کر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب، ان پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہو؟ اے مصطفیٰ، جب ان کے بیچ میں آپ موجود ہو۔ علماء جانتے ہیں کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ جو وَأَنْتَ فِيهِمْ میں جو واو ہے نا، یہ واو حالیہ ہے۔ کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ، توجہ سے سنیے گا، اللہ ان پر اپنا عذاب کیسے اتارے؟ اے محبوب، وَأَنْتَ فِيهِمْ، درا حالے کہ آپ ان کے بیچ میں ہو۔ کیچ کرو یار، آپ ان کے درمیان موجود ہو۔ اچھا، لگ بھگ حضور کے میلاد کو 1500 سال ہو گئے، لگ بھگ ہو گئے کہ نہیں؟ تب سے لے کے اب تک ویسا کوئی عذاب آیا کہ پوری دنیا جل کے سواہا ہو گئی؟ ایسا ہوا؟ ایسا طوفان آیا کہ سب ڈوب گئی، پوری دنیا بہہ گئی؟ ایسا کچھ ہوا؟ یا بندر بن گئے، جانور بن گئے، کچھ ایسا ہوا؟ ابھی تک نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود۔ توجہ چاہوں گا، ابھی تک نبی، ادھر والے بول، موجود مطلب زندہ، اشتتو ہے، ابھی تک موجود، ابھی تک زندہ۔ اور یہ رب کا وعدہ کہ قیامت تک عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تک نبی موجود۔ تو ذرا مردوں سے کہو، تم مردہ، تمہارے عقائد مردہ، تمہاری بچور دھوڑا مردہ، تمہارے نظریات مردہ، ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جو ایسا زندہ کہ مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں بھی زندہ۔ کبھی تو ہمارے امام نے کہا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ یہ تیسرا کتنا بڑا احسان ہے، نبی نے ہمیں بچا لیا۔ ہم بچے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے بیچ نبی موجود ہے، ان کا اشتتو ہے۔ ان ظالموں سے کہو جو اسلام کو، میں باہری طاقتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو اسلام کو نفرت اور دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو کہتے ہیں اسلام میں آتنک واد ہے، جو معاذ اللہ اسلامو فوبیا کے شکار ہو کر ہر داڑھی والے کو الٹا سیدھا سمجھتے ہیں، آتنک وادی سمجھتے ہیں، ان ظالموں سے کہو، چاہے کسی ملک میں رہتے ہوں، کہہ دینا ہمیں آنکھ نہ دکھاؤ، ہمارے چورن دھو دھو کے پیو، ہمارے چورن دھو دھو کے پیو، تم اس لیے بچے ہو کہ تمہارے بیچ میں ہم ہیں اور ہمارے بیچ میں مصطفیٰ۔ جلسہ چل رہا تھا، پیچھے ایک صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا، اب میں چوتھا احسان، ایک صاحب پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے یار یہ جلسہ کب تک چلے گا؟ پہلے تم پوچھتے تو میں ٹائم بتا دیتا کب تک چلے گا، اب تو نورانی میاں سے پوچھو یہ کب تک ان کو وقتتو چلے گا، کب تک ان کا بیان چلے گا؟ وہ کیوں؟ ان سب انہی کے لیے تو آئیں۔ آپ میرے لیے آئے ہیں نا، تو جب تک میں رہوں گا آپ رہیں گے۔ یہ نیچر ہے، کیونکہ جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا، یہ نیچر ہے، جو جس کے لیے۔ اب یہ مائک میرے لیے ہے تو جب تک میں ہوں یہ مائک ہٹے گا نہیں، بند تو ہو سکتا ہے، ہٹے گا نہیں۔ یہ سارا سسٹم، یہ سجاوٹ نورانی کے لیے، یہ کرسی ممبر نورانی کے لیے، تو جب تک نورانی ہے یہ کرسی یہیں رہے گی، علماء بھی یہی رہیں گے، کیونکہ نورانی موجود ہے۔
آپ بھی میرے لیے ہیں، تو جب تک میں ہوں آپ بھی رہیں گے، تو جب تک نورانی ہے یہ جلسہ چلے گا، کیونکہ جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے، اس کے رہنے تک۔ ہاں جب میں چلا جاؤں گا، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہاں جاؤں گا کیونکہ مجھے جا کے آرام کرنا ہے، جب میں چلا جاؤں گا مائک کو ہٹا دیا جائے گا، لائٹ کو بجھا دیا جائے گا، نہیں بھائی فوراً ڈیوٹی پہ لگ جائیں گے، دنا دن دنا دن، آدھے گھنٹے میں سب ختم، پھر ایک صاحب ہے کہیں ابھی تو بڑی رونق تھی، یہ اتنا سناٹا کہ ہاں جس کے لیے رونق تھی وہ گیا، جب تک وہ تھا بزم سجی تھی، وہ گیا رونق لے گیا بلا تشبیہ۔ اللہ پاک یہی تو فرما رہا ہے، اے محبوب اللہ کا عذاب کیسے نازل ہو آپ موجود ہو، ارے میں دنیا کو مٹاؤں کیوں، میں نے سمندر بنایا تمہارے لیے، برگ و ثمر تمہارے لیے، شمس و قمر تمہارے لیے، شجر و حجر تمہارے لیے، خشک و تر تمہارے لیے، بحر و بر تمہارے لیے، گگن تمہارے لیے، پون تمہارے لیے، دھرتی تمہارے لیے، آکاش تمہارے لیے، پاتال تمہارے لیے، پربت تمہارے لیے، دریا تمہارے لیے، کلیوں میں چٹخ تمہارے لیے، پھولوں میں مہک تمہارے لیے، غنچوں میں چہک تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو تو زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، ہم آئے یہاں اٹھیں گے وہاں، تو جب تک آپ موجود ہو اے مصطفیٰ سورج چمکتا رہے گا کیونکہ نبی موجود ہیں، چاند چاندنی پھیلاتا رہے گا کیونکہ نبی موجود ہیں، آبشار کے نغمے جاری رہیں گے کیونکہ نبی موجود ہیں، رات و دن کا انقلاب ہوتا رہے گا کیونکہ نبی موجود ہیں، دریا میں روانی رہے گی کیونکہ نبی موجود ہیں، موجوں میں طغیانی رہے گی کیونکہ نبی موجود ہیں، آبشار کے نغمے سناتے رہیں گے کیونکہ نبی موجود ہے، سارا نظام کائنات چلتا رہے گا کیونکہ نبی موجود۔ ارے تم 12 وفات مناتے ہو، تمہیں وفات مبارک ہو، ہم میلاد مناتے ہیں کیونکہ میرا نبی موجود ہے۔ ہاں جس گھڑی رب کعبہ اپنے، بڑا احتیاط سے بول رہا ہوں، اپنے دست قدرت سے، توجہ سے سنیے گا، اپنے اللہ اپنے دست قدرت سے مکین گنبد خضرا کو اٹھا لے گا، آواز دے گا اے اسرافیل اب سور پھونک دو، قیامت کا شونک پھونک دو، جس نے اپنی رحمت کے سائے میں دنیا کو بچائے رکھا تھا، اس رحمت والے مصطفیٰ نے دنیا چھوڑ دی۔ تو کیا سمجھے کہ نبی کے وجود کا نام، ادھر والوں اور ادھر والوں بھی، نبی کے وجود کا نام، اور آسان کر دوں نبی کے ایگزسٹنس کا نام، چلیے میں آپ کی بھاشا میں آتا ہوں، نبی کے استتو کا نام، نبی کے ایگزسٹنس کا نام نظام کائنات ہے، نظام کائنات ہے، اور نبی کے چلے جانے کا نام قیامت ہے۔ اب اگر کوئی کہے نبی زندہ ہے، سمجھ جاؤ اس کی زندگی میں ایمان ہے، اور کوئی کہے نہیں زندہ ہے، گھبرانا مت، سمجھ جانا اس کے دل میں قیامت ہے۔ نبی کے استتو کا نام نظام کائنات، چلے جانے کا نام، زور سے بولو، زور سے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے قیامت کب آئے گی، تو بہترین جواب اللہ نے ہمیں سکھایا ہے قرآن پاک میں، عندہ علم الساعہ، اللہ جانے کب آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی، لیکن ایک جواب اور اس میں ایڈ کر دینا، اتنا ضرور کہہ دینا، ایک بات مجھے پتا ہے کہ جب تک میرے نبی کا گنبد خضرا اس دھرتی پر ہے، کچھ بھی ہو جائے قیامت نہیں آئے گی۔ کتنا بڑا احسان،
کتنا بڑا احسان. تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ، تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر جو انہی میں سے ایک رسول کو دیا. بھیجا کہا ہے؟ اللہ کہہ رہے یہ بھیجا آپ کے بھیجے تک پہنچ جائے، تاکہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعد والوں پر پہلے والوں کا احسان رہتا ہے کہ نہیں؟ ایک دم. بیٹے پر ابا کا احسان، ابا پہ دادا کا احسان، دادا پہ پردادا کا احسان، پردادا پہ لکڑ دادا کا احسان. یہ بولو زور سے. اگلوں کا پچھلوں پر احسان رہتا، کیونکہ ابا پہلے ہیں، بیٹا بعد میں، دادا پہلے ہیں، پوتا بعد میں، پردادا پہلے ہے، پر پوتا بعد میں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو بھیجا تاکہ آپ کے بھیجے تک پہنچ جائے کہ سب تو اپنے باپ دادا کے بعد ہوتے ہیں، مصطفیٰ اپنے باپ دادا سے پہلے. اس کو ایک آسان مثال سے میں سمجھاؤں تاکہ کلیئر ہو جائے. یہاں راجشاہی میں آپ نے کھایا ہوگا لنگڑا آم، مالدہ کی خوشبو اس میں آتی ہے. بہت سارے ہمارے یہاں بنارس کے بھی لوگ ہیں جو بنارسی اب نہیں رہے، لیکن بنارس کا کلچر ان کے دسترخوان پہ میں نے دیکھ لیا ہے. بنارس کا لنگڑا ٹاپ کوالٹی کا پورا ورلڈ فیم ہوتا ہے. ایک حاجی صاحب تھے، بنارس کا لنگڑا، ان کے دیوانے تھے. گھر میں بیٹھے تھے، سیزن تھا، چکا چک، دھونے کی بھی پرواہ نہیں کی، چپ توڑی اور چک دبا دبا کے پینے لگے. ادھر سے بہ رہا ہے، ادھر سے بہ رہا ہے، لیکن پی رہے. پیتے رہے پیتے رہے. جب چوس ڈالا تو برداشت نہیں ہوا، پریشر مارا تو گٹھلی چھٹک کے باہر. اتنے ہوس کے شکار تھے کہ گٹھلی کو دھو کے پھر اسے چوسنے لگے. اس کے بعد جب چوس کے اسے چھوارا بنا دی ہے تو گٹھلی کو زمین میں گاڑ دیا، اور گاڑ کر کے کہا کہ دیکھ میں اسے گاڑ رہا ہوں، جا رہا ہوں سعودیہ، جا رہا ہوں کمانے کے لیے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا. لڑکے نے کہا ٹھیک ہے بابا، میں اس کی رکھوالی کروں گا. حاجی صاحب چلے گئے دبئی کمانے. ادھر 12 سال تک وہ دبئی میں رہے. 12 سال میں یہ تناور درخت گانچ بن گیا، اور اس میں سینکڑوں عام لنگڑے اس میں لٹکنے لگے. 12 سال کے بعد اس کے کفیل نے اسے چھٹی دی کہ جا، اب اپنے گھر تو جا سکتا. وہ اتنا خوش تھا کہ سڑک پار کرتے ہوئے یہ بھول گیا کہ دبئی سعودیہ میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے. وہ سمجھ رہا تھا میں ابھی سے بمبئی پہنچ گیا. سڑک پار کرتے وقت دان طرف دیکھنا تھا، وہ بام طرف دیکھ رہا. پیچھے سے گاڑی آئی، اس نے ٹھوکر مارا، ٹانگ ٹوٹ گئی. اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ وہ سفر کرتے ہوئے لنگڑاتے ہوئے بمبئی اترا. بمبئی سے اپنے گاؤں گیا تو دروازے پہ لنگڑے آم کا گانچ دیکھا، درخت. لنگڑے نے لنگڑوں کو دیکھا. اب ہنساؤں گا نہیں، اتنی رات ہو گئی ہے تو سناؤں گا کیا. لنگڑے نے لنگڑوں کو دیکھا، جیسے ہی سوچا کہ لپک کر کے میں لنگڑا آم توڑوں، تب تک بیٹے نے ہاتھ پکڑا. اے ابا، بیٹا جوان ہو چکا تھا، اس پہ آپ کا کوئی حق نہیں. باپ نے کہا تو کہ تیرا حق. کہ آپ کو یاد ہے 12 سال پہلے آپ آم چوس کے گئے تھے، گٹھلی گاڑ کے. کہاں؟ یہ وہی گٹھلی ہے جو آم کا گانچ بن گیا ہے، جھاڑ بن گیا ہے. کہ ارے واہ، تب تو اس پر میرا احسان ہے. میں احسان سمجھا رہا ہوں. تب تو میرا اس پر میری دیا ہے، میں نے گاڑا نہ ہوتا یہ جھاڑ کیسے بنتا. تب تک بیٹے نے کہا اے ابا چپ رہو، تم تو گٹھلی گاڑ کر کے 12 سال کے لیے بنواس پہ چلے گئے.
میں نے اسے اگر دیکھا نہ ہوتا، اس کی رکھوالی، اس کی رکشا نہ کی ہوتی تو گائے بیل اسے چر جاتے۔ احسان تیرا نہیں ہے، احسان میرا۔ اتنا کہنا تھا تب تک ہوا بولی، تیرا کیا احسان ہے؟ میں نسیم صبح بن کر، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بن کر اس گاچھ کو، اس جھاڑ کو اپنے گود میں لے کر جھلاتی تھی۔ اگر میں نے اسے جھلایا نہ ہوتا تو اس کی جڑوں میں اتنی طاقت نہ آتی۔ احسان تیرا نہیں، احسان میرا۔ تب تک سورج بولا شٹ اپ، بڑا احسان جتانے آیا ہے۔ احسان تیرا نہیں، میرا۔ جو باٹنی کے سٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ سورج کی کرنوں سے کلوروفائل نکلتا۔ جب یہ کسی جھاڑ پہ، پیڑ پہ پڑتا ہے تو اس سے جڑوں کی تناوری میں ہریالی پیدا ہوتی ہے، اور وہ کلوروفائل اس کی گروتھ کی وجہ بنتا ہے، کارن بنتا ہے۔ سورج نے کہا اگر میں اپنی کرنیں اس پہ نہ ڈالتا تو نہ اسے اتنی طاقت ملتی، نہ اتنی بلندی ملتی۔ احسان تیرا نہیں، احسان میرا۔ تب تک بادل بولا شٹ اپ، بڑا احسان جتانے والا۔ میں اگر اس پر ابر کرم بن کے برستا نا، اور اس کی جڑوں میں اگر پانی ڈال ڈال کر اسے میں اگواتا نا، تو اوپر سے لائٹ مار کے کیا کر لیتا؟ بڑا احسان تیرا نہیں، احسان میرا۔ تب تک زمین بولی چپ، میں نے اپنے سینے میں اسے پالا، میری طاقت نے اس کی جڑوں کو شکتی پردان کی، میں نے کھاد برداشت کیا، اس کا بوجھ برداشت کیا۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو یہ پیڑ جڑ سے نکلتا ہی نہ۔ تم لوگ کیا کرتے؟ ہوا، پانی، مٹی۔ احسان میرا۔ اتنا سنا اس گاچھ نے، اس جھاڑ نے، اس پیڑ نے تو جڑ سے ہلنے لگا، ہلنے لگا۔ کہا اے احسان جتانے والوں چپ ہو جاؤ، میں اتنے احسان کا بوجھ نہیں جھیل پاؤں گا کہ سورج اپنا احسان جتائے، آگ اپنا، مٹی اپنا احسان جتائے، بادل اپنا احسان جتائے، ہوا اپنا احسان جتائے، لڑکا اپنا احسان جتائے، حاجی اپنا احسان جتائے۔ میں نہیں جھیل پاؤں گا۔ سب نے احسان کیوں جتایا؟ کیوں؟ کیونکہ حاجی پہلے ہے، حاجی پہلے ہے، پیڑ بعد میں ہے، بیٹا پہلے ہے، پیڑ بعد میں ہے، ہوا پہلے ہے، پیڑ بعد میں، بادل پہلے ہے، پیڑ بعد میں ہے، زمین پہلے ہے، پیڑ بعد میں ہے، سورج پہلے ہے، پیڑ بعد میں۔ تو جو پہلے ہوتا وہ بعد والے پر احسان جتاتا۔ اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کے نور کو اسی لیے تو سب سے پہلے بنایا تاکہ پورے سرشت میں کوئی آپ پر اپنا احسان جتا نہ پائے۔ کوئی، سب پر آپ کا احسان ہے، آپ پر کسی کا احسان ہے۔ ہم نے اسی لیے تو، اے مصطفیٰ، ہم نے اسی لیے تو آپ کو بچپن میں آپ سے ہم نے بکریاں چروائی تاکہ میرے بندوں کو بکریاں چرانا آ جائے۔ آپ سے ہم نے 12 سال کی عمر میں تجارت کروائی تاکہ میرے بندوں کو بیوسائے کرنا آ جائے۔ ہم نے آپ کو یتیم رکھا تاکہ یتیمی کے ساتھ میرے بندوں کو جینا آ جائے۔ آپ کو ہم نے بے کس و پا رکھا تاکہ اس پریشانی میں میرے بندوں کو سہن کرنا آ جائے۔ اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو بھوکا رکھا تاکہ میرے بندوں کو بھوکا رہنا آ جائے۔ آپ کو پیٹ پہ پتھر بندھوائے تاکہ میرے بندوں کو بھوک مٹانا آ جائے۔ ہم نے آپ کو فاطمہ کی پرورش، فاطمہ کو پرورش کے لیے دیا تاکہ میرے بندوں کو اپنی بیٹیوں کو پرورش کرنا آ جائے۔ اے مصطفیٰ، ہم نے بدر و احد، خیبر و خندق میں آپ سے تلوار اٹھایا تاکہ دین کے لیے میرے بندوں کو تلوار اٹھانا آ جائے، اور کربلا کے میدان میں آپ کے نواسے کو شہید ہونے دیا تاکہ دین کی رکشا کے لیے میرے بندوں کو اپنے بچوں کو بلیدان دینا آ جائے۔ تم نہیں کرو گے تو بھلا کون کرے گا؟ یہ احسان تھا مومنین پر۔ کس پر؟
اچھا مومنین تو آپ سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ Those who believe upon the oneness of Allah and the beloved Prophet ﷺ's prophecy and the books arrived by Allah and the angels of Allah and the heaven and Jahannam. ان سب پر ایمان جس کا ہے یوم آخر پہ in the day of judgment وہی مومن. اللہ پاک نے احسان تو سب پر کیا نبی کو بھیج کر، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، احسان سب پر کیا پوری مانوتا پر، لیکن جتانا جب ہوا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے احسان کیا تمام انسانوں پر، یہ نہیں کہا، مومنین پر، مومنین پر. تو جس پر احسان ہوگا وہی تو نبی کا عید میلاد منائے گا. ہم مناتے ہیں کیونکہ ہم مانتے ہیں ہم پر احسان ہوا ہے. اب اگر کوئی نہ منائے، جھگڑا کرے، فتویٰ دے، بدعت کہے، حدیث پوچھے، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا یہ مومنین میں ہے ہی نہیں. ہمیں سمپل سی بات ہے یار، گھر میں بچہ پیدا ہوگا کون خوش ہوگا؟ گھر والے ہوں گے نا. پڑوسی خوش ہوگا؟ کاہے ہوگا؟ گھر میں لڈو بٹ رہا ہے کیونکہ کوئی ابا بن گیا، کوئی اماں بن گئی، کوئی چچا بن گیا، کوئی ماما بن گیا، کوئی دادا بن گیا، کوئی نانا بن گیا. پٹاخے دگ رہے، آتش بازی ہو رہی، جشن منا رہے. دادا نے کہا ہمارا پوتا، نانا نے کہا ہمارا نواسا، باپ نے کہا ہمارا بیٹا، ماما نے کہا ہمارا بھانجا بھگنا، چاچا نے کہا ہمارا بھتیجا، بھائی نے کہا ہمارا بھیا ہے. تو جس کا ہوگا وہ ہمارا کہے گا بلا تشبیہ. جس طرح پوتے کے پیدا ہونے پہ دادا خوشی مناتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارا پوتا، نانا کہتا ہے ہمارا نواسا، ماما کہتا ہے ہمارا بھانجا، چاچا کہتا ہے ہمارا بھتیجا، اسی طرح 12 ربیع النور کی صبح صادق میں جو آیا وہ کوئی اور نہیں، ہمارا نبی. تو ہم خوشی نہیں منائیں گے تو کیا کوئی اور منائے گا؟ کوئی اور منائے گا؟ اس کنسپٹ کو دماغ میں رکھنا. احسان مومنین پر ہوا ہے اور صبح قیامت تک ہم مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہیں گے. اللہ پاک نے صاف فرمایا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. اللہ میں جانتا ہوں جس دن تیرا محبوب آیا اس سے مہان دن کوئی نہیں. تو جب اللہ کے دنوں کو یاد دلانا ہے تو کیوں نہ وہ دن یاد دلایا جائے کہ اگر وہ دن نہ ہوتا تو کوئی دن نہ ہوتا. مولا کریم ہم سب کو مصطفیٰ کا میلاد منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.